آپ سبھی کی خدمت میں محمد خورشید خان کا پیار بھرا آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ اردو ادب چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو عذرائے کرم آپ سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ اسی وقت ہی سبسکرائب کر لیں اور ہر ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی دوسرے کی بھی مدد ہو جائے گی۔ دوستو، ہم نے آپ کو TGT کے لیے پڑھانا شروع کر دیا ہے اور ساتھ میں MP میں فرسٹ گریڈ کا پیپر ہو چکا ہے اور سیکنڈ گریڈ کا 16 فروری کو پیپر ہونے جا رہا ہے۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کے پاس فرسٹ گریڈ کا سلیبس نہیں ہے تو عذرائے کرم آپ ہم سے طلب کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 8477965321۔ ہم ہر وقت اور یہی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اچھے سے اچھی اپنی پوری تیاری کر لیں، اور ہم اپنا نمبر بتاتے ہیں اسی لیے کہ آپ کو جب بھی کبھی کوئی ضرورت ہو تو کسی بھی بات کو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آج ہم نے آپ کے لیے چنا ہے افسانہ نگار اور ان کے مشہور افسانے۔ یہ TGT اور آپ کے MP ٹیٹ میں ہے اور اس کو اچھی طرح یاد کر لیجیے گا۔ تو سب سے پہلے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں کہ افسانہ کیا چیز ہے۔ تھوڑا سا افسانہ کے بارے میں سمجھ لیجئے۔ افسانے کے لغوی معنی ہیں جھوٹی بات کے۔ کس بات کے؟ جھوٹی بات کے، یا قصہ، کہانی، داستان وغیرہ کے۔ یہ قصے کہانیاں جو بھی ہوا کرتی تھیں یہ سب جھوٹی ہوتی تھی، من گھڑت ہوتی تھی کہ پرانے زمانے میں لوگوں کو جب فرصت ہوتی تھی تو لمبے لمبے قصے کئی دن چلتے تھے۔ اسی کو داستان اور افسانے کہا جاتا ہے۔ افسانہ جیسے کہ ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں، جب 2-4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں جس میں ایک انسان زیادہ بات کرتا ہے کسی ایک موضوع پر، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو آپ نے پوری کہانی بنا دی، یعنی افسانہ بنا دیا، ذرا سی بات کا ایک افسانہ بنا دیا۔ تو اکثر ہم اس محاورے کو استعمال کرتے ہیں، تو اسی کا نام افسانہ ہے۔ تو آئیے کہ جب سے انسان وجود میں آیا، کہانی نے بھی اپنا سفر وہیں سے شروع کیا۔ اس طرح قصہ گوئی کو دنیا کے سب سے قدیم فن کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ابتدا سے آج تک قصے مختلف شکلیں وجود میں آئی ہیں، جن میں تمثیل، داستان، ناول، افسانہ، حتیٰ کہ مثنویاں اور منظوم داستانیں بھی شامل ہیں۔ بحیثیت مجموعی قصے کی ان اقسام کو افسانوی ادب کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں افسانے کو ہم فکشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لفظ فکشن اپنے اندر کافی وسعت رکھتا ہے اور مختلف ناقدین نے اپنے اپنے طور پر اس کی تعریف اور توضیح بھی کی ہے۔ جہاں ہم فکشن سے متعلق یعنی اس صنف میں افسانے کے اوپر کچھ سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں جو آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں۔ افسانے کے اجزائے ترکیبی ناول سے مختلف نہیں ہیں۔ ابتدا زمانے میں پلاٹ، کردار نگاری، موضوع، جذبات نگاری، ماحول اور فضا، وحدت تاثر، نقطۂ نظر، اسلوب، آغاز اور انجام کو افسانے کے اجزائے ترکیبی میں شمار کیا جاتا تھا۔ دیکھیے یہاں ایک لفظ آیا ہے وحدت تاثر۔ اکثر اس پر سوال آتا ہے کہ وحدت تاثر کس صنف سے تعلق رکھتا ہے، تو ہم بھول جاتے ہیں، اور یہ یاد بھی ہوتا ہے تو جب امتحان دینے جاتے ہیں تو ذہن سے نکل جاتا ہے۔ تو جب وحدت تاثر پہ اگر سوال آتا ہے تو آپ بلا جھجک افسانے کا جز بتائیے گا اس کو کہ یہ افسانے سے تعلق رکھتا ہے وحدت تاثر۔ لیکن اردو افسانے کی بدلتی ہوئی صورتحال نے نہ پلاٹ کو باقی رکھا اور نہ کردار کو، اور نہ آغاز اور نہ انجام کو لازمی سمجھا، نہ اسلوب اور نہ نقطۂ نظر کو۔ یہ صورت بھی جدیدیت کے زیر اثر لکھے جانے والے افسانوں میں نظر آتی ہے۔ بعد میں افسانے اپنے اجزائے ترکیبی کے ساتھ لکھے جانے لگے۔ ایک اچھے افسانے کے اجزائے ترکیبی ہیں پلاٹ،
کردار، زمان و مکان، وحدت تاثر، موضوع اور اسلوب کو اہمیت حاصل ہے۔ لیجیے افسانہ نگار اور ان کے مشہور افسانے۔ سوال آتا ہے کہ اردو کا پہلا افسانہ نگار اور اردو کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ یعنی اردو کا پہلا افسانہ اور افسانہ نگار پریم چند ہیں، اور ان کا پہلا افسانہ جو اردو کا بھی پہلا افسانہ کہلائے گا دنیا کا سب سے انمول رتن ہے، اور یہ 1904 میں شائع ہوا۔ اس بات کو آپ لکھیں۔ پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے اور کب شائع ہوا؟ تو جواب ہے سوز وطن ہے، جو 1908 میں شائع ہوا، اور یہ سوز وطن پریم چند نے اپنے قلمی نام پریم چند سے نہیں کیا، بلکہ نواب رائے کے نام سے اس کو شائع کیا تھا۔ دوستو، پریم چند نے اس افسانے میں 5 افسانے شامل کیے ہیں، اور 5 افسانے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا کا سب سے انمول رتن سب سے پہلے لیا ہے اس میں، دوسرا ہے شیخ مخمور، تیسرا ہے یہی میرا وطن ہے، چوتھا ہے صلہ ماتم، 5واں عشق دنیا اور حب وطن۔ اگر یہ سوال آتا ہے پریم چند کا پہلا تبازات افسانہ کون سا ہے؟ تبازات کا مطلب ہے کہ ایجاد کیا ہوا، یعنی کہ دل سے جو بات نکلی ہے، دل سے نکلی ہوئی بات انہوں نے لکھی ہے، ایجاد کیا ہوا۔ تبازات، تبازات کیسے لکھا جائے گا؟ تو بے پورا عین تبا اور ذات زے الف اور دال، تبازات۔ یہ ہے ان کا ایجاد کیا ہوا عشق کی دنیا اور حب وطن۔ یہاں یہ پہلا افسانہ ہے، یہ تبازات، لفظ تبازات آئے گا تو آپ عشق کی دنیا اور حب وطن کو ٹک کریں گے، اور پریم چند کا پہلا افسانہ آئے گا تو دنیا کا سب سے انمول رتن، اردو کا پہلا افسانہ آئے گا تو دنیا کا سب سے انمول رتن، اور اگر اردو کا پہلا افسانہ نگار کا نام پوچھا جائے تو پریم چند۔ یہ دوستو یاد رکھنے والی باتیں ہیں۔ آئیے ہم تیسرے سوال پہ چلتے ہیں کہ انتظار حسین کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ جواب ہے پیوما کی دکان۔ جوہی کا پودا، اندھے پرندے کا سفر، پرندہ پکڑنے والی گاڑی کس کے افسانے ہیں؟ جواب غیاث احمد گدی۔ 5واں سوال ہے کشتی نر ناری کس کے افسانے ہیں جن میں ہجرت کا احساس موجود ہے؟ آپ کا جواب ہوگا انتظار حسین۔ 6واں سوال ہے روشنی، قاتل کی ماں اور ستیہ گرہ کس کے افسانے ہیں؟ جواب ہے پریم چند۔ دوستو پریم چند نے ایسے ناول لکھے ہیں جیتے جاگتے، اور ان کے افسانے بھی اسی طرح ہیں کہ انہوں نے جو بھی افسانہ لکھا، جو کہانی لکھی، ان پہ جو بیتی ہے وہی کہانی انہوں نے اپنے افسانوں میں لکھی ہے۔ جس طرح سوتیلی ماں، جب سوتیلی ماں ان کے گھر پہ آ جاتی ہے تو جو زیادتیاں ایک سوتیلی ماں اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ کرتی ہے تو وہ کہانی آپ نے اس میں قلم بند کی ہے۔ اسی طرح بڑے گھر کی بیٹی ہے، بڑے گھر کی بیٹی جو ہے ایک چھوٹے سے گھر میں شادی ہو کر جاتی ہے تو اس کو کتنی اذیتیں ملتی ہیں، کتنی دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ساری کہانیاں ایسی ہیں ان کی۔ اگر آپ سننا شروع کریں گے، اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو پڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ یہ ہے ان کے قلم کی طاقت پریم چند کی۔ پریم چند کہاں پیدا ہوئے؟ بنارس میں پیدا ہوئے۔ گاؤں ان کا کون سا تھا؟ لمحی گاؤں تھا۔ یہ باتیں آپ سب یاد رکھیے گا۔ دیکھیے 7واں سوال ہے، یہ رہا آپ کے اسکرین پر کہ کس افسانہ نگار نے طوائف کے بطور خاص افسانوں کا موضوع بنایا؟ تو یہ جواب ہے سعادت حسن منٹو۔ 8واں سوال آتا ہے عصمت چغتائی کا کون سا افسانہ ہے جس پر فحاشی کا الزام لگا اور مقدمہ بھی چلا؟ تو جواب دیجیے لحاف۔ 9واں سوال ہے افسانہ غالیچہ کس کی تخلیق ہے؟ تو جواب کرشن چندر کی۔ کرشن چند بہت مشہور افسانہ نگار ہیں۔ سوال 10واں خوشیاں باپو گوپی ناتھ اور محمد بھائی افسانوں کا مصنف کون ہے؟ تو جواب ہے منٹو۔ منٹو نے ایسے افسانے لکھے ہیں جو واقعی فحاشی کے
الزام میں گرفتار بھی کیے جا سکتے ہیں کہ شلوار کھول دو، کالی شلوار اور ٹھنڈا گوشت، ان کے افسانے بہت ہی زیادہ فحش ہیں۔ 11واں سوال ہے، مشہور افسانے گرم کوٹ بھولا، صرف ایک سگریٹ کس کے افسانے ہیں؟ یعنی ان کے افسانہ نگار کون ہیں؟ تو یہ ہیں راجندر سنگھ بیدی۔ دوستو، راجندر سنگھ بیدی بہت مشہور افسانہ نگار ہیں اور انہوں نے صرف ایک ہی ناول لکھا۔ اگر سوال آتا ہے کہ وہ کون سا ناول نگار ہے جس نے صرف ایک ہی ناول لکھا اور چھوٹا ناول لکھا، تو وہ ہیں راجندر سنگھ بیدی، اپنے دکھ مجھے دے دو۔ یہ ان کا ناولٹ ہے، ناولٹ کہتے ہیں چھوٹا ناول۔ تو یہ چھوٹا ناول ایک لکھا، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی ناول نہیں لکھے، صرف افسانے لکھے، زیادہ تر ڈرامے وغیرہ بھی لکھے اور دوسری صنف میں بھی آپ نے کمال حاصل کیا۔ 12واں سوال، پھسلن اور ننھی کی نانی کس کی کہانیاں ہیں؟ جواب، عصمت چغتائی۔ افسانہ سیاہ چادریں کا مصنف کون ہے؟ جواب ہے شوکت حیات۔ 14واں سوال، چھوٹے کوئلے، ایک دن ایک رات کس کے مشہور افسانے ہیں؟ جواب، اقبال مجید کے۔ پرندے کا سفر افسانے کا خالق کون ہے؟ جواب، غیاث احمد گدی۔ کتھا ایک پیپل کی، یہ افسانہ کس نے تخلیق کیا؟ جواب ہے جوگندر پال۔ 17واں، یہ قاضی تیرے پر اسرار بندے کس کا مقبول افسانہ ہے؟ جواب آپ دیں گے قرۃ العین حیدر۔ مشہور افسانہ فوٹوگرافر کا مصنف کون ہے؟ جواب، قرۃ العین حیدر۔ اور روشنی بھی ان کا بہت مشہور افسانہ ہے۔ 19واں، پریم چند کے کس افسانوی مجموعے پر انگریزی حکومت نے پابندی عائد کر دی تھی؟ جواب، سوز وطن۔ سوز وطن ہندوستان میں جب آزادی کا زور ہوا اور انگریزوں کی حکومت تھی تو آپ نے انگریزی حکومت کے خلاف اس میں جتنی کہانیاں تھیں وہ لکھی، اسی وجہ سے آپ کے اس مجموعے کو ضبط کر دیا اور جلا دیا گیا۔ 21واں، کرشن چندر کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ جواب ہے طلسم خیال۔ 22واں، کرشن چندر کا افسانہ ہم وحشی ہیں کا موضوع کیا ہے؟ جواب دیجیے گا فسادات سے متعلق اس کا موضوع ہے۔ نیکلس کس کا مایہ ناز افسانہ ہے؟ جواب ہے موپاسا۔ 24واں سوال ہے، وارڈ نمبر 6 کس کا مشہور افسانہ ہے؟ جواب ہے چیخوف۔ بالکنی سریندر پرکاش کا اہم افسانہ ہے جس کا موضوع ہے؟ جواب، بابری مسجد کی شہادت اور فسادات۔ یہ بالکنی بہت مشہور افسانہ ہے سریندر پرکاش کا، اور یہ آپ اس کو یاد رکھیے گا۔ یہ تو ہمارا آج کا افسانہ نگار اور ان کے مشہور افسانوں پر ایک مخصوص ویڈیو جو TGT اور MP ٹیٹ کے لیے تھا۔ دوستو، یہ آپ کے لیے بڑا اہم ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ سوالات آپ کے امتحان میں آئیں۔ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ اچھے سے اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔